سب سے پہلے آپ کو بتائیں گورنر ہاؤس پنجاب میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کی رابطہ کمیٹیوں کا اجلاس ہوا ہے۔ اجلاس کے بعد صحافیوں سے گفتگو میں حسن مرتضیٰ نے کہا کہ دونوں جماعتیں اتحادی حکومت کو آگے لے کر جانا چاہتی ہیں۔ یہ تاثر درست نہیں کہ پیپلز پارٹی وزارتیں لینا اور اپنی مرضی کے افسر لگوانا چاہتی ہے۔ ایک سوال پر حسن مرتضیٰ کا کہنا تھا کہ بجلی بلوں میں دیا گیا شارٹ ٹرم ریلیف محض ایک اشتہاری مہم ہے۔ ایک تاثر دیا جاتا ہے کہ شاید پاکستان پیپلز پارٹی کوئی حکومت میں حصہ مانگ رہی ہے، کوئی وزارتیں مانگ رہی ہے، یا پاور شیئرنگ میں کوئی اپنے افسر شاہی جو ہے وہ لانا چاہتی ہے، اور کہیں پہ یہ تاثر دیا جاتا ہے کہ یہ ڈی پی او اور ڈی سی اپنے لگوانا چاہتے ہیں۔ یہ اس قسم کی جو تھا وہ آج کی گفتگو میں وہ تاثر جو ہے وہ زائل ہوا ہے، اور پاکستان پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این دونوں اس اتحاد کو، اس اتحادی حکومت کو آگے لے کر چلنا چاہتے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی شارٹ ٹرم جو ریلیف ہے وہ سمجھتی ہے کہ یہ ریلیف نہیں ہے، بلکہ یہ ایک مخصوص تشہیری مہم چلانے کے لیے یہ کچھ کیا گیا ہے کہ 2 مہینے کا ریلیف ہوگا، جس میں 50-60 ارب روپیہ جو ہے وہ ضائع ہوگا۔ پیپلز پارٹی یہ چاہتی ہے کہ اس بڑھتی ہوئی مہنگائی کو روکنے کے لیے قوم کو عارضی ریلیف نہ دیے جائیں، سبسڈیز سے جان چھڑوائی جائے اور ایک حقیقی ریلیف کی طرف بڑھنا چاہیے۔ اور اب بات کریں گے راولپنڈی ٹیسٹ کی، جس کی دوسری اننگز میں پاکستانی بلے بازوں کی ناکامی بنگلہ دیش کے خلاف ہوم ٹیسٹ میں تاریخی شکست کا سبب بن گئی۔ بنگلہ دیش تاریخ میں پہلی بار پاکستان کو ٹیسٹ میچ میں شکست دینے میں کامیاب ہوا ہے۔ دوسری اننگز میں پاکستان کی پوری ٹیم 146 رنز پر ڈھیر ہو گئی۔ دوسری اننگز میں بنگلہ دیش نے فتح کے لیے درکار 30 رنز کا ہدف بآسانی حاصل کر لیا۔ پاکستان کی جانب سے محمد رضوان 51 رنز بنا کر نمایاں رہے۔ عبداللہ شفیق 37، بابر اعظم 22 اور کپتان شان مسعود 14 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئے۔ باقی 7 بیٹرز ڈبل فگر میں بھی داخل نہ ہو سکے۔ سائم ایوب 1، سعود شکیل 0، سلمان آغا 0، شاہین آفریدی 2، نسیم شاہ 3، خرم شہزاد 5 اور محمد علی 0 پر آؤٹ ہوئے۔ بنگلہ دیش کے مہدی حسن نے 4، شکیب الحسن نے 3 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا۔ چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کی بنگلہ دیشی ٹیم کو راولپنڈی ٹیسٹ جیتنے پر مبارکباد انہوں نے دی ہے۔ کہا ہے کہ وہ بنگلہ دیش کو دلی مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے پاکستان کے خلاف پہلی اور تاریخی کامیابی حاصل کی ہے۔ بنگلہ دیش نے بہترین کھیل پیش کیا، پورے ٹیسٹ کے دوران کھیل پر اپنی گرفت رکھی۔ محسن نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ بدقسمتی سے پاکستانی ٹیم وہ کھیل پیش نہ کر سکی جو کرنا چاہیے تھا۔ انشاءاللہ پاکستانی ٹیم اگلے ٹیسٹ میں کم بیک کرے گی۔ اور سابق وفاقی وزیر فواد چودھری نے بنگلہ دیش کے ہاتھوں پاکستانی ٹیم کی شکست اور چیئرمین پی سی بی محسن نقوی کے بیان پر انتہائی مختصر تبصرہ کیا ہے۔ انہوں نے صرف یہ کہا ہے، سر آپ کا ویژن ہے۔ سابق گورنر سندھ محمد زبیر نے پاکستانی ٹیم کی شکست پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کے خیال میں اس کارکردگی پر وزیر اعظم کو محسن نقوی کو مزید ذمہ داریاں دینے پر غور کرنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں کراچی کے علاقے گل بہار میں فائرنگ کے نتیجے میں 2 افراد جاں بحق، 8 افراد زخمی ہو گئے۔ ایک میت سول اسپتال اور دوسری عباسی شہید اسپتال پہنچائی گئی۔ مشتعل افراد نے فائرنگ کے واقعے کے بعد کئی گاڑیوں کو آگ لگا دی۔ لسپیلا سے ناظم آباد جانے والی گولی مار کی دونوں سڑکیں ٹریفک کے لیے بند کر دی گئیں۔ وزیر داخلہ سندھ ضیاء الانجار نے آئی جی سندھ اور ایڈیشنل آئی جی کو فون کر کے امن و امان کو فوری کنٹرول کرنے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ کسی کو قانون ہاتھ میں لینے اور امن خراب کرنے کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ بریک کے بعد آپ کو بتائیں، رحیم یار خان کے کچے میں ڈاکوؤں کی جانب سے یرغمال بنایا گیا، پولیس اہلکار بازیاب کرا لیا گیا ہے۔ احمد نواز کو 22 اگست کی رات مارچ پر پولیس حملے کے دوران یرغمال بنایا گیا تھا۔ اس حملے میں 12 پولیس اہلکار شہید اور 6 زخمی ہوئے تھے۔ کچے کے ڈاکو نے یرغمال پولیس اہلکار کی ویڈیو بھی جاری کی تھی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے ڈی پی او رحیم یار خان، رضوان گوندل اور دیگر پولیس اہلکاروں کو شاباش دی ہے۔ مریم نواز نے گزشتہ روز پولیس کو مغوی پولیس اہلکار احمد نواز کی بازیابی کی ہدایت کی تھی۔ مریم نواز نے کہا کہ سپاہی احمد نواز کی بحفاظت بازیابی پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مغوی سپاہی احمد نواز کو جیل میں قید ڈاکو جبار لولائی کی رہائی کے بعد آزادی ملی ہے۔ ڈاکو کی رہائی کے بدلے پولیس اہلکار کو چھوڑے جانے کے معاملے پر پولیس نے اب تک تصدیق یا تردید سے گریز کیا ہے۔ کراچی کے علاقے صدر لکی سٹار سے بچی کی بوری بند لاش ملنے کی تفتیش جاری ہے۔ پولیس کے مطابق بچی کی عمر 9 سے 11 سال کے درمیان ہے اور پوسٹ مارٹم میں جنسی زیادتی کی تصدیق ہو گئی ہے۔ تفصیل جانتے ہیں، نمائندہ جیو نیوز راہیل سلمان نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ راہیل بتائیے گا پولیس حکام کا کیا بتانا ہے اس بارے میں؟ جی مبشر، یہ واقعہ آج صبح پیش آیا تھا جہاں پر صدر کے علاقے میں چچا کنڈی سے ایک پلاسٹک کے بورے میں بچی کی لاش ملی تھی اور پولیس حکام کے مطابق بچی سے زیادتی کی ابتدائی پوسٹ مارٹم میں تصدیق کی گئی ہے۔
اب سے کچھ دیر پہلے بچی کی لاش کی شناخت ہو گئی ہے. صبح سے اب تک شناخت نہیں ہو پائی تھی اور اس کے بعد پولیس حکام کا کہنا ہے کہ یہ کلفٹن کے علاقے کی رہائشی ہے جو کہ کینٹ اسٹیشن کے قریب کا علاقہ ہے وہاں پر, اور اس کے بعد پھر اس کے والدین سے رابطہ کیا جا رہا ہے. اب سے کچھ دیر بعد بھرسا جو ہے وہ پہنچیں گے پولیس کے پاس, جس کے بعد ان کا باضابطہ طور پر ابتدائی بیان قلم بند کیا جائے گا. پولیس حکام نے اس بچی کا نام بھی بتایا اور بھرسا سے بھی رابطہ کر لیا ہے. اس وقت جو وہ لاش سڑک خانے میں موجود ہے اور پولیس حکام جو ہے اس کے گھر پہ بھی پہنچ رہے ہیں. جی راہیل, یہ بتائیے گا کہ جب یہ اس بچی کی تلاش شروع کی گئی کس طرح سے اس بچی تک پہنچا گیا؟ کیا بچی کی ڈیتھ پہلے ہو گئی تھی, بعد میں کچرا کنڈی میں پھینکا گیا تھا اس کو؟ جی بالکل, جو پولیس حکام بتاتے ہیں تو اس کے مطابق بچی کو کسی اور مقام پہ لے جا کے اس کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا اور اس کے بعد پھر اسے قتل کر کے لاش بوری میں پیک کی گئی ہے اور اس کو صدر کے علاقے میں پھینک دیا گیا ہے. کیونکہ اگر وہ وہیں پر ہی مرڈر ہوتا تو وہاں پہ خون کے نشانات ملتے یا کچھ اور ایسے ایویڈنس ملتے, لیکن وہاں سے پولیس کو صرف اور صرف لاش ملی ہے اور وہ بھی ایک پلاسٹک کے بورے میں بند تھی اور وہاں پہ کسی قسم کی نہ کوئی خون کے نشان ملے نہ کچھ اور ایسے ایویڈنس مل سکے کہ جس سے یہ ثابت ہو کہ مرڈر. اچھا راہیل, ایک تو یہ بتائیے گا اس بچی کی گمشدگی کی رپورٹ سے متعلق کیا پتہ چلا, کب یہ درج کی گئی تھی اور والدین سے اس بارے میں بات ہو سکی ہے؟ ساتھ ہی ساتھ کیا یہ بچی یونیفارم میں تھی جب اس کی ڈیڈ باڈی ملی؟ دیکھیں, جو بچی اس وقت کپڑے پہنی ہوئی تھی اس سے پولیس حکام کو لگ رہا تھا, ان کو یہ محسوس ہو رہا تھا کہ شاید یہ کسی اسکول کا یونیفارم ہو سکتا ہے, لیکن ایسی بات نہیں تھی. پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وہ اس وقت انہیں ابتدائی طور پر ایسا لگا تھا کہ شاید یہ کوئی یونیفارم ہے, لیکن اس میں کوئی لوگو جو ہے ان کو نہیں مل سکا. ایسا آس پاس کے اسکولوں میں بھی انہوں نے معلوم کیا, جبکہ جو ساؤتھ ان کا دیگر علاقہ ہے وہاں پہ بھی دیگر اسکولوں میں معلومات حاصل کی گئی, لیکن کوئی ایسے ایویڈنس نہیں مل سکے, کوئی ایسے شواہد نہیں ملے کہ یہ کسی اسکول کی طالبہ ہے. جو ورثہ ہے ان سے پولیس نے رابطہ کر لیا اور اسی بنیاد پر جو ہے بچی کی شناخت ہوئی ہے. اب سے کچھ دیر بعد ورثہ کا باضابطہ طور پر جو بیان قلم بند کیا جائے گا. ورثہ کے پاس پولیس پہنچ گئی ہے. شکریہ آپ کا راہیل سلمان, آپ ہمیں تفصیل سے آگاہ کر رہے تھے. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی کہتے ہیں ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کراچی سے دیے ہوئے ٹیکس کا پیچھا کریں گے. کراچی اربوں روپے ٹیکس دیتا ہے لیکن پلتا خیرات پر ہے. کراچی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ارب پتی جاگیردار ایک پیسہ ٹیکس نہیں دیتے. ایسا خوش نصیب شہر ہے کہ دیتا ٹیکس ہے لیکن پلتا چیریٹی پہ ہے. تو ہم کل میں نے 2 ایسی تقاریب اٹینڈ کی ہیں جہاں پہ بتایا یہ ان کے ڈونیشن سے بنائے, یہ ان کے ڈونیشن سے بنائے. تو میں نے پوچھا ٹیکس کہاں چلا گیا؟ 18ویں ترمیم کے بعد جو 22,000 ارب کا ٹیکس 15 سال سے دیا ہے ہم نے یہاں کی گورنمنٹ کو, تعلیم کے لیے بھی تھا اس میں اور صحت کے لیے بھی تھا, وہ کہاں لگ رہا ہے وہ پتہ لگ جائے. کوئی ہوستا کوئی کمال کا کام ہو رہا ہمیں نظر نہ آ رہا ہو تو اس کو بھی تلاش کریں گے. ہم نے کل ہی فیصلہ کیا ہے کہ اپنے دیے گئے ہوئے ٹیکس کا بھی پیچھا کریں گے. تائیں راولپنڈی کے قریب بس کھائی میں گرنے سے جاں بحق مسافروں کی تعداد 23 ہو گئی ہے. لاشیں اور زخمی کہوٹا تحصیل ہیڈ کوارٹر اسپتال منتقل کر دیے گئے ہیں جبکہ 14 میتوں کی شناخت بھی کر لی گئی ہے. بات کریں گے جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی سے. حیدر, مزید کیا تفصیل ہے اس بارے میں ہم کوشش کریں گے ہم بات کریں اپنے نمائندے سے. حیدر بتائیے گا زخمیوں کی حالت کیسی ہے؟ جی, آزاد پتن کے مقام پر آج کوسٹر کو حادثہ ہوا جس کے نتیجے میں 24 افراد جاں بحق ہوئے, جن میں 4 خواتین اور ایک بچہ بھی شامل تھا. 23 افراد موقع پر ہی جاں بحق ہو گئے تھے جن کی میتوں کو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہسپتال کہوٹا لایا گیا. یہاں پر ایوش ظفر نے میتوں کو یہاں سے اپنے اپنے آبائی علاقوں میں پہنچانے کے لیے انتظامات کیے اور ایوش ظفر کی جانب سے بتایا گیا کہ یہ حادثہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے پیش آیا ہے. آزاد کشمیر کے یہاں 6 افراد موجود تھے جن کے لیے ضلع صدرنوتی اور پونچھ کے انتظامات دیکھنے کے لیے وہاں سے ڈپٹی کمشنر عمر فاروق یہاں پہنچے جنہوں نے ایمبولینسز کا بندوبست کیا اور یہ راولپنڈی سے آزاد کشمیر کوسٹر جا رہی تھی جب یہ بریک فیل ہونے کی وجہ سے حادثہ پیش آیا ہے. ایوش ظفر کی جانب سے ہمیں بتایا گیا ہے کہ تمام افراد کی شناخت مکمل ہو چکی ہے, انہیں آبائی علاقوں میں پہنچانے کے لیے بھی انتظامات مکمل کر لیے گئے ہیں. حادثے کی تحقیقات مزید کی جا رہی ہیں. جی, مکران کوسٹل ہائی وے پر ایران جانے والے زائرین کی بس حادثے کا شکار ہو گئی جس کے نتیجے میں 12 زائرین جاں بحق اور 30 سے زائد زخمی ہو گئے. اس کی تفصیل بتا رہے ہیں ابراہیم کمبو.
یہ افسوسناک حادثہ مکران کوسٹل ہائی وے پر بزی ٹاپ کے قریب پیش آیا۔ ایران جانے والے زائرین کی بس بریک فیل ہو جانے کی وجہ سے کھائی میں جا گری۔ بس میں سوار جاں بحق اور زخمی زائرین کا تعلق لاہور اور گجرانوالہ سے ہے۔ ایک زخمی مسافر نے جیو نیوز کو بتایا کہ مسافر بس ابھی ایران پہنچی ہی نہ تھی کہ حادثے کا شکار ہو گئی۔ ایران سے آ رہے ہو؟ نہیں، ایران گئے نہیں، ایران سے پیچھے ہی رہے ہیں۔ اچھا، تو زائرین آپ نے وہ زیارت پوری نہیں کی اپنی؟ نہیں کی۔ تو یہ کیسے واقعہ پیش آیا؟ وہ ڈرائیور کی بریک فیل ہو گئی تھی اس لیے۔ یہ واقعہ لک بدو مزی کے ایریا میں پیش آیا۔ جاں بحق اور زخمیوں کا تعلق گجرانوالہ اور لاہور سے ہے۔ یہ بس زائرین کی تھی۔ پولیس، لیویز اور دیگر اداروں نے ریسکیو آپریشن کے بعد زخمیوں کو ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر اتھل منتقل کیا، جہاں شدید زخمیوں کو کراچی منتقل کر دیا گیا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی نے 22 اگست کا جلسہ منسوخ کرنے کی پیشکش کی تھی، اسی لیے صبح 7 بجے بانی پی ٹی آئی اور اعظم سواتی سے ملاقات کی سہولت کاری کی گئی۔ سیالکوٹ میں گفتگو کرتے ہوئے خواجہ آصف نے کہا کہ بات جلسہ منسوخ کرنے کی تھی، اس لیے انتظامیہ کو ملاقات پر کیا اعتراض ہو سکتا تھا۔ سواتی صاحب کی صبح 6:45 بجے میٹنگ ہوئی تھی عمران خان صاحب سے، اور اس کے بعد اعلان کیا گیا جلسے کی منسوخی کا۔ آیا 6:45 بجے عام روٹین میں میٹنگ پاسبل ہے کہ جیل میں جا کے میٹنگ کی؟ نہیں پاسبل میٹنگ، لیکن جو ہے انہوں نے جو بھی جن لوگوں کو بھی انہوں نے اپروچ کیا ہوگا، جیل کی انتظامیہ کو اپروچ کیا ہے یا ہوم ڈپارٹمنٹ کو اپروچ کیا ہے، انہوں نے یہی کہا ہوگا کہ ہم جلسے کی منسوخی کے لیے جو ہے نا ملنا چاہتے ہیں کہ جلسہ منسوخ کریں۔ تو میرا خیال ہے اس قسم کی جو آفر ہوئی ہے تو انتظامیہ کو انکار کرنے کی کیا ضرورت تھی، انہوں نے سہولت کاری کر دی۔ اگر جلسہ کامیاب ہو رہا ہوتا تو میں آپ کو شرطیہ بتاتا ہوں کہ عمران خان نے جلسہ کال آف نہیں کرتا، شرطیہ کال آف نہیں کرتا، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ کال آف کرتا، منسوخ کرتا جلسہ جو ہے وہ۔ میرا خیال ہے کہ وہ گفتگو بھی جو ہے سونر اور لیٹر جو ہے وہ پتہ لگ جائے گی کہ سواتی صاحب نے کیا کہا اور عمران خان صاحب نے کیا جواب دیا اور کیا ایشورنسز دی اور کیا جو ہے جس طرح خوشی کے شادیانے جو ہے۔ وزیر خارجہ اسحاق ڈار نے کہا ہے کہ جس نے بھی پاکستان سے غداری کی اس کا انجام بہت بھیانک ہوا ہے۔ داتا دربار کے عرس کے موقع پر گفتگو میں اسحاق ڈار نے کہا کہ 2017 میں نواز شریف کی قیادت میں ملک 24ویں معیشت تھا۔ میں کہا کرتا جس نے اس ملک کے ساتھ غداری کی، اس کو جان بوجھ کے نقصان پہنچایا، اس کا انجام بڑا بھیانک ہوتا ہے۔ ٹائم تھوڑا سا اس کو مل جاتا ہے۔ پاکستان نے 2017 جب میاں نواز شریف صاحب کی قیادت ختم ہوئی تو 24ویں معیشت سے اگلے 4 سال میں 47ویں معیشت ہو گیا۔ یہ چھوٹا نقصان نہیں ہے، اسی وجہ سے یہ جتنی آپ کی مسائل ہیں وہ اسی وجہ سے ہے۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ مفادات کی سیاست جاری ہے، کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کرانی ہے، کسی کو سیٹیں حاصل کرنی ہیں، ایکسٹینشن سے معاملات شروع ہوں گے اور کہیں اور جا کر ختم ہوں گے۔ منصورہ میں نیوز کانفرنس کے دوران حافظ نعیم الرحمان نے کہا کہ کوئی چاہتا ہے کہ جو سیٹیں وہ نہیں جیت سکا ان پر اسے جتا دیا جائے۔ مفادات والی سیاست ہے وہ پھر سے سرگرم ہو گئی ہے، اور کسی کو کسی کی ایکسٹینشن کروانی ہے، کسی کو اپنی پارٹی کے لیے کوئی سیٹیں حاصل کرنی ہے جو وہ نہیں جیت سکا اور وہ چاہتا ہے کہ اس کو بھی جتا دیا جائے، اور جوڑ توڑ کا یہ عمل ایک مرتبہ پھر تیز ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ایکسٹینشنوں سے معاملات شروع ہوں گے اور پھر کہیں اور جا کر رکیں گے اور پھر پرانے دوست ایک ساتھ ہو جائیں گے۔ پاکستان کے ساتھ یہی کھلواڑ ہوتا رہتا ہے، یعنی 2000 ارب روپے سے زائد ہم ادا کریں گے کیپیسٹی پیمنٹ، یعنی جو بجلی جو بنے گی نہیں اس کے پیسے ادا کریں گے۔ کیپیسٹی پیمنٹ میں تو ہم جو رقم دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، یہ جو آئی پی پیز ہیں ان کو انکم ٹیکس کی مد میں بھی چھوٹ دی گئی ہے، اور ساری پارٹیوں نے یہ چھوٹ دی ہے۔ سب نے نئی نئی آئی پی پیز بنائی اور سب نے وہ معاہدے کیے کہ جس معاہدوں کے نتیجے میں پاکستان کی معیشت کو تباہ کر دیا گیا۔ حکومت یہ کہتی ہے کہ ہم تنخواہ دار لوگوں کا ٹیکس کم نہیں کر سکتے، سلیب ختم نہیں کر سکتے، وہاں پر ان چند خاندانوں کو یہ حکومتیں نواز رہی ہیں اور ان کو انکم ٹیکس میں بھی چھوٹ ملی ہوئی ہے اور ان کو کیپیسٹی پیمنٹ بھی مل رہی ہے۔ رہنما نون لیگ کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا ہے کہ ایک وزیر اعلیٰ دن میں 20 گھنٹے کام کر رہی ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا 1 کروڑ کے لیے سیکرٹری سے لڑ رہا ہے۔ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کے دوران کیپٹن ریٹائرڈ صفدر نے کہا کہ 2017 میں پینما سازش ہوئی، GIT بنی، فیض حمید بیچ میں آیا اور کچھ ججز نے فیصلہ سنایا۔ یہ بھی کہا کہ پی ڈی ایم عدم اعتماد نہ لاتی تو وہ شخص چیف بننے کی کوشش کرتا جسے آج کورٹ مارشل کا سامنا ہے۔
جب 2017 میں نواز شریف صاحب نے حکومت ان سے چھینی گئی، سازش ہوئی، جے اے کی بنی، فیض امین پڑا اور پاناما کے غدار ججوں نے ایک فیصلہ دیا، ہمارے ملک کو چلتی ہوئی معیشت کو ختم کیا۔ 4.5 سال عمران نے ایک یہودی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو گروی رکھا، یہودی ایجنڈے کے تحت پاکستان کو اتنا معیشت کے طور پر اتنا کمزور کیا۔ اگر پی ڈی ایم عدم اعتماد نہ کرتی، آج جو شخص کورٹ مارشل کو سامنا کر رہا ہے وہ چیف بننے کی کوشش کر رہا تھا، ثاقب نثار ایکسٹینشن لینا چاہ رہا تھا، پاناما کے ججز جو ہیں وہ ایمبیسڈرز بننا چاہ رہے تھے۔ آج ایک ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا کے چیف منسٹر کا ایک کلپ چل رہا تھا، وہ ایک محکمے کے سیکرٹری کو کہہ رہا تھا کہ جو ریلیزز ہوئی ہیں اس میں مجھے صرف 15 کروڑ آپ نے بھیجا ہے، اور آگے سیکرٹری کہتے ہیں نہیں سر ہم نے 16 بھیجا ہے۔ تو یہ ذرا دیکھ لیں، ایک طرف ایک صوبے کی چیف منسٹر ہے 20 گھنٹے کام کرتی ہے، ایک صوبے کا چیف منسٹر ہے جو 1 کروڑ کے لیے سیکرٹری سے لڑائی کر رہا ہے۔